اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 10 جون 1973۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران طریقت، الحمدللہ، مالک الملک قادر مطلق رحمان و رحیم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس پر عشو وقت میں پھر آپس میں صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ملنے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ تعالی، جب دنیا والے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا کے حاصل کرنے کی فکر میں دن رات گزار رہے تھے، تو یہ اللہ تعالی والوں کا ہجوم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا کہ خدایا وہ وقت کب آئے گا جب ہم صرف تیری رضا کے لیے تیرے بندے کے پاس پہنچیں گے، تیری رحمت کے سائے میں بیٹھ کر ہم تیری بارگاہ میں فریاد کریں گے، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، ہم تو اسے تیری رضا مانگیں گے، ہم تیری دنیا تو اسے مانگیں گے، ہم جو کچھ مانگیں گے تو اسے ہی مانگیں گے۔ الحمدللہ، جس کے لیے ہم عرصے سے تڑپ رہے ہیں، جس کے لیے یہ صعوبتیں برداشت کر کے یہاں پہنچے ہیں، جس کے لیے ہم نے 3 دن بھوکے پیاسے اس طرح گزارے کہ زندگی کے آرام والے لمحوں کی بھی ان کے سامنے کوئی حقیقت نہ رہی، یہ سب کرم اور یہ سب رحم ہے مالک یوم الدین کا، لیکن واسطہ سرور کائنات صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس لیے لاکھوں اور کروڑوں درود پاک ان پر کہ جنہوں نے مخلوق کو بتایا کہ یہ تمہارا خالق ہے، خالق کے پاس تمہارے دین اور دنیا کے خزانے اور راحتیں ہیں، اور اس طرح تم اپنے خالق سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر استوار کر سکتے ہو۔ پھر اس طرح پریشان مخلوق کو جمع کیا، خدا کے دروازے پر لا کھڑا کیا اور ساری زندگی اسی مخلوق کی اصلاح اور فلاح کے لیے گزاری۔ الحمدللہ کہ مالک نے اپنے اس رحیم و کریم محبوب کی امت سے ہم کو پیدا فرمایا۔ برادران طریقت، آج ہمارا یہ اجتماع عظیم اپنے دامن میں عظیم مقصد لے کر یہاں جمع ہوا ہے۔ وہ اتنا عظیم ترین مطلب اور مقصد ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس اجتماع کا ایک ایک فرد زندگی کے مشغلوں کو ترک کر کے ہر قسم کی تکلیف کے لیے کمر بستہ ہو کر پہاڑوں پر سے گرتا پڑتا یہاں پہنچا ہے۔ میں صرف یہ مطلب بیان کروں گا کہ یہ مقصد کیا ہے، اس کو حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے انسان کی گود میں ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس مقصد کو میں بیان کروں، میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قدر تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی جو اس اصل مقصد کو نہ سمجھ سکے یا سمجھ کر حاصل نہ کر سکے یا حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دے تو وہ واقعی بدقسمت ہے، راندہ درگاہ ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی حاضرین مجلس کو اس محرومی سے بچائے۔ اس اجتماع عظیم کا حقیقی مقصد خداوند کریم سے کامل روحانی تعلق پیدا کرنا ہے۔ روحانی تعلق کیا ہے؟ روحانی تعلق یہ ہے کہ ہم 2 چیزوں کے مرکب ہیں، روح اور جسم۔ روح کا اصل نور ہے، روح پاکیزہ ہے، روح کو حیات جاویداں حاصل ہے۔ جسم کا اصل یہ دنیا ہے، جسم کی دنیاوی ناپاک خواہشات ہیں اور یہ فانی ہے۔ اگر روح غالب ہو گئی تو ہمارے اس جسم کی بادشاہت روح کے ہاتھوں میں ہوگی، ہماری ہر چیز پاکیزہ اور اعلیٰ ہوگی، ہماری موت اور ہماری زندگی کا باب ادا کرے گی، ہماری زندگی خدا کی ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوگی جو مالک نے اشرف المخلوقات کے لیے بطور انعام رکھی ہیں۔ اور اگر جسم غالب ہو گیا تو ہماری ساری تگ و دو اس دنیا تک محدود ہو جائے گی، دنیا کے سارے علام و مصائب اور پریشانیاں ہماری قسمت بن کر رہ جائیں گی۔ یہ سمجھ کر ہماری روح ہی ہمارا جزو اعظم ہے اور خدائی تعلق کی محتاج ہے، اور اس کی یاد اس کی خوراک ہے، اس کا تعلق اس کی نشو و نما ہے۔
دنیا کی ساری خواہشات کو پامال کر کے چھوڑ کر یکدم خدا کے سامنے سر جھکا دینا خدا سے روحانی تعلق ہے، اور اس سر جھکا دینے کے بعد ہر لمحہ مالک الملک کے سامنے اپنی اس وابستگی کے لیے دعا کرتے رہنا تاکہ مالک کی استعانت حاصل رہے اور نفس اور شیطان کبھی گمراہ کر کے اس روحانی تعلق کو توڑ نہ سکیں۔ یہی اسلام ہے، اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے۔ یعنی اسلام روحانی تعلق کا دوسرا نام ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، اپنی ساری خواہشات کو خدا کے سامنے قربان کر دینا اور پھر اس عمل پر قائم رہنے اور خدا کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا۔ برادران طریقہ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اپنی ساری خواہشات کے قتل کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد، جائیداد اور دنیا کی دوسری نعمتوں سے منہ موڑ لیا جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بندے کے سامنے دنیا کوئی چیز ہی نہیں۔ دنیا صرف وہ چیز ہے جو نفس کے بندے کو نفس کی طرف ہی متوجہ رکھتی ہے، اور اس کا نام دنیا ہے، خواہ وہ اس کو کسی طریقے سے حاصل کرے۔ لیکن خدا کے بندے کے نزدیک سب دین ہی دین ہے۔ وہ دنیا میں آباد خدا کو یاد کرنے کے لیے وہ دنیا میں آیا خدا کو یاد کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا کی تمام چیزوں کا لطف اسے خدا کی محبت اور خدا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کی ہر نعمت اس کے لیے خدا کی محبت زیادہ کرنے کا سبب بنتی ہے، اور ہر وقت اپنے مالک کے سامنے اس کی عاجزی کا اظہار ہے، مالک سے سوال اور امید کا اظہار ہے، جو بہت بڑی عبادت ہے۔ برادران طریقت، آج کے اس عظیم اجتماع میں ہم نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ آج ہم سب رشتوں، سب خواہشات کو ترک کر کے ساری طرف سے منہ موڑ کر اس جگہ ثابت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے عزیز خدا کا تعلق اور خدا کی یاد ہے۔ اس دنیا کو ہم مالک کی عطا اور اپنی زندگی کی ضروریات سمجھتے ہیں، مگر زندگی مالک کے لیے ہے۔ اس لیے زندگی کے مقصد کو آج ہم نے عملی طور پر زندگی کی ضروریات پر فوقیت دی ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی مالک سے روحانی تعلق ہے، اور اس کا عظیم جزو دعا ہے جو ہم مل کر آج خدا کی بارگاہ میں کریں گے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں ڈوبے ہوئے پریشان اور شکستہ دل انسانوں کی فریاد ہے اپنے مال کے حقیقی کے سامنے، کہ جہاں سے ہم کو سکون و اطمینان ملے گا۔ لیکن دعا سے پہلے، اس فریاد سے پہلے یاد رکھو کہ جس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو، فریاد کر رہے ہو، وہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی جب پوچھیں آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے۔ پس ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں، پھر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیارے لفظوں میں کس قدر یقین اور امید کی دولت ہے، اور ہمارے اضطراب اور زخمی دلوں کے لیے کس قدر کیف اور سرور آور نسیم رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم میرے سامنے فریاد کرتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو، تو میں بالکل تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تمہاری فریاد سنتا ہوں اور تمہاری مدد کو پہنچتا ہوں۔ مگر تم پر بھی تو یہ لازم ہے کہ تم یاد رکھو، جب دعا قبول ہو جائے تو اسے اپنے زور بازو کا عطیہ نہ سمجھو، بلکہ میری عطا سمجھو اور میرا شکریہ ادا کرو، تاکہ میں اپنی عطا میں اضافہ کروں۔ یہاں ایک بات ضروری ہے، فریادیں لوگ کرتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، جسم اس کا گردآلود، لباس سب حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اور لوگ اپنی دعا پر تعجب کرتے ہیں، اس چیز پر تعجب نہیں کرتے کہ مالک کس قدر رحیم و کریم ہے، کہ باوجود اتنی بے اعتدالیوں کے مالک کا کرم پھر بھی جاری ہے۔ آج جب کہ ہم نے خدا کے فضل اور کرم سے خدا کے سامنے سر جھکایا ہے، ساری دنیا سے زیادہ ملجا و ماوا خدا کی ذات پر یقین کر کے ساری دنیا سے
عزیز اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھ کر ہم یہاں سب کو چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ہم کو آج صحیح طور پر اپنی گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور معافی مانگنے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو خدا معاف کرے۔ ہم تو سراپا گنہگار ہیں، اس کی ذات پاک بخشن ہار ہے، وہی ہم کو گناہوں سے معافی عطا فرمائے گا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ برادران طریقہ، اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یاد رکھو، یہ بھی نہ سمجھو کہ آپ نے خدا کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھائی ہے یا کچھ کیا ہے یا کچھ خرچ کیا ہے۔ اول تو یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ دوم، جو تکلیف آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھائی وہ ایک زندہ حقیقت بن گئی ہے جو آپ کی مدد کو پہنچے گی، مگر ساتھ باری تعالیٰ کی رحمت بھی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حقیقت کو بار اپنے بندوں پر ثابت کیا ہے۔ ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، بھوک سے نڈھال تھے، دل کو بہلانے کے لیے باہر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت اشرفیوں کا ہار پڑا ہوا ہے، اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں سے بازار میں آئے کہ دیکھوں کس کا گم ہوا ہے، جو تلاش کر رہا ہے اس کو دوں گا۔ بازار میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سفید ریش بازار میں کھڑا اعلان کر رہا ہے کہ میرا اس قسم کا ہار گم ہو گیا ہے، جس کو ملا ہو وہ مجھے دے دے، اس کو 500 اشرفیاں ملیں گی۔ بزرگ اس آدمی کے پاس گئے اور اس کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لا کر ہار اس کے حوالے کر دیا۔ مالک نے 500 اشرفیاں نکال کر پیش کی کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ بزرگ نے اشرفیاں ہاتھ میں اٹھا کر سوچا کہ میں نے کون سا کمال کیا ہے کہ میں یہ اشرفیاں لوں، یہ تو خدا کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے، اس کو پورا کیا۔ اشرفیوں کے لیے نہیں بلکہ دیانت برتی ہے۔ پھر اشرفیاں واپس کر کے یہی کلمہ دہرایا۔ اس آدمی نے بہت زور لگایا مگر انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کیا ہے، آپ کا معاوضہ قبول نہیں کر سکتا۔ مالک ہار لے کر خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ بزرگ بھی اپنے گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں کشتی طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ گئی اور وہ ایک تختے پر ایک اور جزیرے کے کنارے جا کر لگے جہاں کے لوگ بہت ہی نیک اور مسلمان تھے۔ انہوں نے ایک نیک صورت اجنبی کو دیکھ کر اپنے گھر مہمان بنایا اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حافظ اور قاری ہیں۔ انہیں مسجد میں معلم بنا لیا اور ایسا ان کی خوش نویسی کی بہت شہرت ہوئی اور خدا نے ان کو بہت آسودہ حال کر دیا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ ان کے پاس جمع ہوئے کہ جناب ہمارے جزیرے کا ایک نیک دل تاجر فوت ہو گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی جس کو سب دولت ملی ہے۔ اس کی یہ وصیت ہے کہ جو تم لوگوں میں سے بہت ہی نیک ہے اس سے اس لڑکی کا نکاح کر دینا۔ ہماری نظروں میں آپ سب سے زیادہ نیک ہیں، آپ منظور فرمائیں۔ بزرگ نے منظور کر لیا اور اس طرح شادی ہوگی۔ نکاح کے بعد انہوں نے لڑکی کو جب دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ہار جو انہوں نے اس تاجر کو واپس کیا تھا اس لڑکی کے گلے میں ہے۔ لوگوں نے جب حیران دیکھا، ماجرا پوچھا تو بتایا اور اس لڑکی نے بیان کیا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو میرے باپ سے مکہ معظمہ میں گم ہوا تھا۔ میرے باپ نے آپ کی تعریف کی تھی۔ دیکھو جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوئی وہ صرف خود نہیں آئی بلکہ دنیا کی کئی نعمتوں کو اپنے ساتھ لائی۔ اس لیے یاد رکھو کہ آپ کی یہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوئی، یا وہ قربانی جو آپ نے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دی ہے، یا سفر کے اخراجات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر آپ کو واپس ملیں گی۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور مہربانی کو نہ بھولنا، جس طرح اکثر ناشکرے بولتے ہیں اور وہ دین اور دنیا میں خدا کے عذاب کو بلاتے ہیں، اور جتنی دیر ہوتی ہے اتنا ہی سخت عذاب آتا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول اور ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے، غریب محتاجوں کو غنی کرے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے،
بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے کچھ صاحبان فوت ہو گئے ہیں، ایک بار الحمد شریف اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ جنگی قیدیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ واپس لائے، اور لنگر کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔